الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. سامعین، ناظرین حضرات، اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، ثنا، درود اور نعت اور سلام رحمت دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ماہ محرم الحرام شریف مکمل ہوا اور ہم نے ماہ محرم الحرام شریف کا بھی جو جمعہ کا دن ہوا کرتا تھا، ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ کے تھرو اہل بیت رسول اور ان کی فضیلت اور ان کے فضائل اور کرب و بلا میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرنا وہ بیان کرتے رہے. آج ہم اللہ کے بندے، اللہ کے دوست اور اللہ کے قریبی، جن کو ہم اولیاء کاملین کہتے ہیں، مقبولان بارگاہ الہی کہتے ہیں. مثلاً کل ہو سکتا ہے ماہ سفر المظفر شریف کی پہلی تاریخ ہو، اور اس ماہ مبارکہ میں اللہ کے وہ برگزیدہ انسان، وہ دوست، اللہ کے جو بہت قریبی ہیں، کہیں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، کہیں امام ربانی مجدد الفسانی، کہیں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کہیں خانوادہ چشت کے چشم و چراغ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ شمس الدین سیالوی، اور کہیں آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں نے صرف اشارتاً چند نام لیے ہیں، یعنی اس ماہ مبارکہ میں یہ جو اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے قریبی اولیاء کاملین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے درجات اور ان کے
روحانی اور دینی خدمات انہوں نے جو اللہ کا پیغام اللہ کے پیارے حبیب رحمت دو عالم سید دو عالم علیہ السلام کا پیغام محبت تمام انسانوں تک پہنچانے کا جو حق ادا کیا اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی صمدیت اور اس کے یکتا ہونے کا، اس کے ثانی ہونے کا، اس کے کائنات ارضی و سماوی کے بنانے کا جو انہوں نے پیغام پہنچایا، دنیا والوں کو بتایا کہ وہی رب، وہی خالق، وہی مالک جس نے جس سارا نظام سجایا ہے، بنایا ہے، اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں موئزن کی۔ اور پھر یہ وہ انسان ہیں جیسے انبیاء کرام علیہم السلام سارے کے سارے اعلیٰ بالا شان والے، عزت والے، رفعت والے، بلندی والے، درجات والے، ان میں کوئی رسول ہے، کوئی نبی ہے اور صاحب کتاب ہیں، لیکن تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا سردار رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور ایسے ہی انسانوں میں یہ انسان، یہ برگزیدہ، یہ وہ انسان جنہوں نے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، بندگی میں، ان کی تابعداری میں وقت گزارا، اور پھر اللہ ان کے لیے فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ یہ ہم نے پارہ نمبر 24 پارے میں سے یہ چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ ثابت قدم اس انداز سے رہے کہ مضبوطی سے اللہ کے دامن کو تھام لیا، ان کے قدموں میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی، یعنی ان کے قول سے، فعل سے، صورت سے، سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے اعلیٰ بندے ہیں۔ اور اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمت کہتے ہیں، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ان کا ظاہر بھی باطن بھی، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور صبح و شام
اللہ اللہ کی پکار ہے، اللہ ہی کی یاد ہے، اسی کی یاد میں محو ہے، مستغرق ہے، اسی کی محبت میں سرشار ہے، کہ جس کی محبت اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ جو اس کی محبت میں فنا ہو گیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، اس دنیا میں بھی کامیاب۔ ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اللہ تخافوا۔ اے علی حجویری، اے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اے امام ربانی مجدد الفسانی، یہ وہ ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار۔ یعنی انشاءاللہ ہم آگے جا کے ترتیب کے ساتھ ان اولیاء کاملین کے یعنی ایک ایک کے کچھ فضائل، کچھ کرامات، علمی فضیلت، تقوی و طہارت عرض کریں گے، اور انہی میں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ جو ہے کنز الایمان، دیکھیں اب اس کو دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے، کنز خزانہ، کنز الایمان ایمان کا خزانہ، یعنی ترجمہ قرآن کریم کا اپنے گھروں میں رکھیں، پڑھیں۔ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا، جنہوں نے عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر ترجمہ لکھا ہے، اور پھر اسی کا حاشیہ ایک حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہے حاشیہ، اور ایک مفتی اسلام حضرت علامہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہے۔ دونوں کو اگر مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مل جائے بہت اچھا، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا مل جائے بہت اچھا، یعنی ان کو پڑھنے والا، ان کے مفہوم کو سمجھنے والا وہ کامیاب ہے۔ یعنی یہ میں عرض کروں کہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کنز الایمان، تو کچھ سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ثنا خان تھے۔ پہلی تو بات یہ ہے ثنا خان مصطفیٰ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، منبر رسول پر بیٹھنے والا، مصلی رسول پر بیٹھنے والا جو عشق مصطفیٰ سے سرشار ہے، محبت رسول اس کے دل میں قلوب میں موجود ہے، اور وہ قرآن پڑھتا ہے، سرکار کی حدیث بیان کرتا ہے، یہ بھی ثنا خان مصطفیٰ ہے۔ لیکن آج لوگ سمجھتے ہیں جو صرف اشعار پڑھتے ہیں وہ ثنا خان مصطفیٰ ہے، لیکن یہ عربی میں ثنا خوانی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت 1500 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ان کی تصانیف 1500 سے زیادہ۔ بہرحال چلتے جائیں، اور سیدنا حضرت پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے
اور اولاد ہیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حسنی حسینی ہے، گیلانی ہے، انہوں نے بھی دین کی بہت خدمت کی۔ اور پھر جہاں سے ان کو فیضان ملا آستانہ عالیہ سیال شریف، یعنی وہاں کے جو آستانے کے پہلے شہنشاہ فخر المشائخ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ یاد رکھیں آستانہ عالیہ سیال شریف سے تقریباً 85 یعنی 85 آستانے وہ ہیں جنہوں نے اس آستانے سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا فیضان حاصل کیا۔ اور ایسے ہی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بارگاہ میں خواجہ خواجگاہ معین بے کساں والی ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے قدمان کی طرف بیٹھ کر چلا کشی کرتے ہیں۔ جب حجابات اٹھ گئے وہ اعلان کرتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملار رہنما، یعنی حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا میزار بقعہ نور اور کہاں کہاں سے آنے والے فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ انسان بہت سے ایسے ہیں جو اس ماہ مبارکہ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ بہرحال یہ محبت رسول اور اللہ کی محبت کا پیغام پہنچانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس خالق و مالک کا پیغام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اور یعنی یہ تقوی و طہارت اختیار کرنے والے شریعت مصطفیٰ کے عامل، اور پھر ان کو یہ مقام ملے۔ اللہ ان کے ساتھ ہمیں بھی وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ یعنی جیسے گزشتہ جمعوں کی طرح ہم دعائیہ کلمات کہتے ہیں، ہمارے بھائی چودھری افضل صاحب اور ہمارے بھائی مرحوم الحاج افضل بٹ، ان کے تینوں بیٹے عرفان افضل بٹ، عثمان افضل بٹ اور عمران افضل بٹ، ہم یعنی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا گو ہے۔ ہمارے بھائی چودھری افضل صاحب، ان کی غالباً چاچی صاحبہ پچھلے دنوں ڈنمارک میں دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، اتحاد اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے قلوب میں اللہ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معزن فرمائے۔ اور انشاءاللہ جو باقیہ جمعے سفر میں آئیں گے تفصیل کے ساتھ ہم ایک ایک اللہ کے برگزیدہ انسان کا ذکر کریں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد اور سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل، والسلام مع الکرام۔